یہاں پہ ایک کویشچن ہے، اگر آپ چونکہ اس پہ بڑا آپ نے ایک بڑے فراخ دلی سے اور بڑی سوچ سے آپ نے اس پہ کام کیا، ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھے، ادروائز ہم اس کو ختم کر دیں گے، کہ یہ جو انگریز یہ جو آئے جنہوں نے یہاں پہ لوگوں کو ایک نئی شناخت دی، مذہب ایک نیا دیا، اور ان کی اپ لفٹنگ کے لیے بہت انہوں نے کام کیا، تو کیا اس کا مقصد صرف جو فلاح و بہبود تھا لوگوں کی، یا اس کے پیچھے ان کے کوئی سیاسی مقاصد بھی تھے؟ انہوں نے یہ کوئی نئی اپنے سپورٹرز تیار کیے، یا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کا لائف سٹائل اور یہ اتنا پسا ہوا جو طبقہ تھوڑا سا اوپر آ جائے؟ نہیں، اس میں اگر آپ کچھ تاریخی کتب پڑھیں نا، تو جو میں نے پڑھا ہے، یہ ریاست برطانیہ نہیں کرتی تھی، برطانوی ریاست کی طرف سے سختی سے منع تھا پریچنگ. یہ پادری اپنے زور پہ، اپنے کنیکشن، ظاہر ہے جب ایک ہی قبیلے کے لوگ حکمران بھی ہوں، اسی میں سے کچھ پریچر ہو، تو ان کو کچھ سہولتیں تو ہوتی ہیں نا، جیسے آج بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ریاست، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست برطانیہ کا یہ مقصد ہوتا کہ یہاں رج کی تبلیغ کرنی ہے، تو آج شاید یہ ریشو اتنا نہ ہوتا. یہ خدا کے وہ نیک بندے تھے جو آتے تھے، دیکھتے تھے، مزریز دیکھتے تھے کہ 6000 سال سے طبقاتی نظام، کمی کمین، شودر، تو انہوں نے وہ جو مسیحیت کی جو روح ہے کہ پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا، یہ ان کا کام تھا. ورنہ 53 نہیں گاؤں ہوتے، 53,000 ہوتے. اچھا، ایک یہ میرے ذہن میں بھی ایک کویشچن آیا مختلف علاقے گھومتے ہوئے، کہ اگر کوئی سے سرکاری اگر اس کی پریچنگ ہوتی تو شاید کوئی ایک سیکٹ ہوتا، کیتھولکس ہوتے یا کوئی بھی سلویشن آرمی ایسا اس طرح کی کوئی ایک، لیکن یہ مختلف لوگ ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت میں آئے. اس کا مطلب یہ مختلف لوگ اپنی مرضی سے آئے اور پھیل گئے. بالکل آتے تھے وہ. اس میں ابھی میری ایک کتاب انڈر پبلشنگ ہے، پاکستان کے مسیحی معمار، تو اس میں نے ایک چیپٹر رکھا ہے مسیحت کے جو بانیان ہیں یہاں. تو اس میں یہ چیز ایک آدھ کتاب سے میں نے ان کے ریفرنس سے نقل کی ہے کہ بہت سختی سے منع تھی، اور بہت ہی اس میں بحث ہوتی تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں، اور بعد میں جب برطانوی حکومت نے اس کو ریپلیس کیا، انڈیا لے لیا، تو اس وقت بھی یہ پادریوں وغیرہ پہ بڑی بحث ہوتی تھی کہ ان کو تبلیغ کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں. بلکہ ایسے بھی دستاویز ملتی ہیں کہ سختی سے منع تھا کہ آپ ان علاقوں میں بالکل تبلیغ کی بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ تو وہ صرف وہ بندے تھے جو مذہب کے قریب تھے، یا جن کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کرتے تھے، اور اسی میں وہ بھلائی کی بھی بات کرتے تھے. مجھے نہیں لگتا، باقی ظاہر ہے اس پہ کچھ اور لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، یا اور کسی کی تحقیق ہو سکتی ہے، کہ ریاست برطانوی راج والے یہ نہیں پراپر اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تھی، ورنہ نہیں ہوتا، یہ حالات نہیں ہوتے. جس طرح کی غلامانہ ذہنیت ہے، آپ دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے جا کے بھاگ کے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہاں اگر انہیں سرکاری طور پہ کہا جاتا کہ آپ ادھر آ جاؤ، تو پھر شاید اور بہتری ہوتی. اچھا، اس میں ایک اپنی طرف سے بھی گواہی دینا اس میں شامل کروں گا کہ ابھی میں تھر گیا تو مجھے وہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک خاتون تھی جس نے ٹی بی پہ کام کیا. وہ 2 میاں بیوی تھے کرسچن، اور انہوں نے کوئی 25-30 سال ادھر تھر میں رہ کے مسلسل انہوں نے لوگوں کا علاج کیا. مسیح ہی رہے لیکن انہوں نے تبلیغ نہیں کی. ایسے بہت سے، یہ جو مادام رود فاؤ جو ہیں، انہوں نے کون سی تبلیغ کی؟ انہوں نے رنگ، مذہب، نسل سے ہٹ کر کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا. تو اس طرح سے بہت سے جو ہیں وہ لوگ ایسے ملتے ہیں.